ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام عمر ہے۔ میرا تعلق شہر کے امیر کبیر گھروں میں سے ہے۔ میرے بابا جان کا شمار شہر کے بڑے اور عزت دار لوگوں میں ہوتا ہے۔ میری فیملی میں ایک میں، 3 میرے بڑے بھائی جان، ایک میری بڑی بہن اور میری مما جان اور بابا جان شامل ہیں۔ میرے بابا جان سیاست میں بھی ہر سال بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور ہر بار ابا جان اپنے حلقے میں سے کامیاب ہوتے، کیونکہ میرے ابا جان نے ایک سیاسی پارٹی میں بھی شمولیت اختیار کی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے ابا جان کی پہنچ بھی بہت دور دور تک تھی۔ بڑے بڑے لوگ بابا جان سے ملنے کے لیے آتے۔ سب لوگ بابا جان کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ گھر میں سب سے زیادہ بابا جان کی چلتی تھی۔ ہر کوئی ان کے حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے۔ بابا جان کا گھر میں بہت زیادہ رعب اور دباؤ تھا۔ گھر پر سب ملازمین بابا جان سے ڈرتے تھے اور ان کے سامنے بولنے کی ہمت نہ رکھتے تھے، کیونکہ سب کو بابا جان کے غصے اور غضب کی انتہا کا علم تھا، اور جو کوئی گھر میں کوئی غلطی یا کوتاہی کرتا تھا تو بابا جان اسے نہ بخشتے تھے اور اسے بہت سخت سزا دیتے تھے۔ بابا جان کا نوکروں سے سلوک بہت برا اور ناروا تھا، یہ ہم سب کو معلوم تھا، مگر بابا جان کو منع نہیں کر سکتے تھے۔ نہ ہی کسی میں اتنی ہمت اور جرأت تھی کہ بابا جان کے معاملوں میں اپنی ٹانگ اڑائے، نہ ہی کوئی بابا جان کے فیصلوں کے آڑے آ سکتا تھا۔ مگر بابا جان اپنی فیملی سے بہت خوش دلی سے اور نرمی سے پیش آتے تھے۔ ابا جان نے بچپن سے ہماری سب خواہشوں کی تکمیل کی تھی اور ہر وہ چیز میسر کی تھی، بلا شبہ وہ فضول خرچ اور ناکارہ ہی کیوں نہ ہو۔ بابا جان ہمارے تمام لاڈ اور نخرے اٹھاتے تھے۔ میرے بابا جان نے گھر میں دنیا جہان کی آرائش اور زیبائش کی چیزیں لگائی ہوئی تھیں اور ہمیں ہر طرح سے سہولیات میسر کر رکھی تھی۔ ہمارا گھر شہر کے بالکل وسط میں 3 منزلہ بہت ہی خوبصورت اور دلکش تھا۔ بابا جان نے بہت ہی شوق سے یہ گھر تعمیر کروایا تھا۔ ہمارے گھر کا ڈیزائن باقی گھروں سے بالکل مختلف تھا۔ یہ ڈیزائن بابا جان نے باہر کے ممالک سے منگوایا تھا۔ بابا جان کا کام کے سلسلے میں باہر کے ممالک میں بہت زیادہ آنا جانا تھا۔ بابا جان نے بڑے بھائی جان کو کپڑے کی فیکٹری اور ملز مالکان کو دے رکھی تھی۔ باہر کے ممالک سے آرڈر لینے بابا جان خود جاتے تھے۔ فیکٹری اور ملز کا سارا کام بڑے بھائی جان کے سپرد تھا۔ بھائی جان کو یہ کام کرتے ہوئے کافی سال ہو گئے تھے اور اب وہ اس کام میں ماہر ہو چکے تھے۔ بابا جان کے بغیر بھی بھائی تمام کام اچھے اور معیاری طریقے سے سر انجام دیتے تھے، کیونکہ بابا جان کا زیادہ تر وقت سیاست کے جھمیلوں کو سمیٹنے میں صرف ہوتا، اسی لیے بابا جان کا کاروبار کو توجہ دینے کے لیے وقت کبھی نہیں ملتا تھا۔ اسی لیے انہوں نے سارا کام بڑے بھائی جان کے سپرد کر دیا تھا، اور اگرچہ میں اس وقت 14 سال کا تھا اور شہر کے بڑے اسکول میں زیر تعلیم تھا، شہر کے بڑے اسکول میں داخلے کے باوجود بھی میرے اسکول میں تعلیمی کارکردگی کچھ بہتر نہ تھی۔ بابا جان نے میری تعلیمی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ایک ہوم ٹیوٹر بھی شام کے وقت لگایا ہوا تھا، مگر مجھے علم حاصل کرنے کا ذرا برابر بھی شوق نہ تھا۔ میرا دل کرتا تھا کہ جلد از جلد چھٹی ہو جائے اور میں اس قید خانے سے آزاد ہو کر یہاں سے فرار ہو جاؤں۔ مجھے اسکول ایک قید خانے سے کم نہیں لگتا تھا۔ میرا وہاں پر دم گھٹتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں بابا جان مجھے اتنا پڑھانا اور لکھانا چاہتے تھے، مگر مجھے ان سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بچپن سے ہی میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا۔ میں ایک شرارتی بچہ تھا۔ اسکول میں بھی سب مجھ سے تنگ آ چکے تھے۔ اساتذہ کو بھی میں بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی بھی استاد کا احترام نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کسی استاد کا دیا ہوا کام کر کے آیا۔ استاد مجھے بہت ڈانٹتے اور بے عزتی کرتے تھے، مگر مجھے ان سب باتوں اور رویوں کا کچھ اثر نہیں ہوتا تھا۔ شاید کہ میں ایک ڈھیٹ اور بے شرم طالب علم بن چکا تھا۔ روز میری گھر پر کوئی نہ کوئی نئی بات اور شکایت لگائی جاتی تھی۔ اسکول کی طرف سے بابا جان نے مجھے مہنگے سے مہنگے اسکول میں بھی اسی لیے داخلہ کروایا کہ شاید میری تعلیمی کارکردگی کچھ بہتر ہو سکے اور میں سدھر کر ایک اچھا اور ہونہار طالب علم بن جاؤں اور میرا سارا دھیان اور رجحان اسکول کی تعلیم کی طرف ہو جائے۔ مگر ابا جان کی ساری محنت اور کوششوں کے باوجود سب کچھ غلط ثابت ہوا۔ میں مشکل سے ہی پاس ہوتا تھا۔ میٹرک تک تو میں نے جیسے تیسے کر کے گزار لی اور پاس بھی ہو گیا۔ جو ہی کالج میں داخلے کا وقت آیا تو میں نے آگے پڑھنے اور کالج میں داخلے سے صاف انکار کر دیا، مگر گھر والوں نے کسی نے میری ایک نہ سنی اور انہوں نے مجھے نہیں معلوم مجھ سے کیسی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی۔ میں نے گھر میں اس بات پر بہت تماشا کیا۔ گھر میں بہت بڑا ہنگامہ ہوا، مگر میرے اتنا سب کرنے کے باوجود بھی میرے ہاتھ کچھ نہ آیا اور سب بیکار اور ناسود ثابت ہوا۔ ابا جان اپنے سارے بچوں کو بہت زیادہ پڑھانا اور لکھانا چاہتے تھے۔ میرے سب بہن بھائی بہت لائق فائق تھے سوائے میرے ابا جان خود بھی بہت پڑھے لکھے تھے، شاید اسی لیے انہیں اپنے تمام بچوں کی پڑھائی کا شوق تھا۔
میری بڑی بہن اسما شادی شدہ تھی۔ بابا جان نے اسے بھی بہت پڑھایا اور لکھایا تھا، اس کی ہر خواہش پوری کی سوائے ایک خواہش کے۔ ابا جان نے اس کی شادی اسما کی پسند اور رضامندی کے بغیر ہی اپنے دوست کے بیٹے سے طے کر دی، جو کہ باہر کے ممالک میں زیر تعلیم تھا۔ میری بہن کی شادی کے لیے رضامندی نہ تھی۔ اسما کو یونیورسٹی کے دور میں کسی لڑکے سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ اس لڑکے کو بے تحاشا چاہتی تھی اور اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا اور اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ جتنی دیر تک وہ یونیورسٹی میں پڑھتی رہی، ان دونوں کے درمیان محبت اور شفقت بڑھتی رہی۔ اس سارے عرصے کے دوران ان دونوں نے ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیے اور ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے لگے تاکہ ایک دوسرے کو اچھے اور بہتر طریقے سے سمجھ سکیں، کیونکہ یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں تھا۔ ان دونوں نے ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ساری زندگی گزارنے کے خواب سجا رکھے تھے۔ گھر میں اس وقت ابھی کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا۔ میری بہن اسما کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے۔ میری بہن ویسے بہت خوبصورت اور حسین لڑکی تھی۔ جو بھی اسما کو دیکھتا اپنے گھر کی بہو بنانے کی خواہش ظاہر کرتا۔ اسما کی شکل و صورت بالکل ماما جان جیسی تھی۔ ویسے تو بابا جان نے ہمیں ہر چیز کی آزادی دے رکھی تھی، سوائے اس بات کے کہ ہم اپنے لیے کوئی اچھی پسند کا لڑکا یا لڑکی پسند کریں۔ اس معاملے میں ابا جان بہت زیادہ سخت اور ناروا تھے۔ کافی سالوں تک میری آپی اسما اور اس لڑکے کے درمیان یہ سلسلہ چلتا رہا اور کسی کو اس بات کی کانوں کان خبر نہ ہوئی، اور نہ ہی آپی نے گھر میں کسی کو اس بارے میں کچھ بتانے کی کوشش کی تھی۔ شاید گھر کا ماحول ہی ایسا تھا، یا پھر ابا جان کی سختی کی وجہ سے آپی نے کسی کو بھی پتہ نہ چلنے دیا۔ ان سب ماحول کے دوران میں ہی اسما آپی کے رشتے آنے لگے۔ پہلے تو بابا جان نہ کرنے لگے، پھر ماما جان کے کہنے اور بہت زیادہ اصرار پر بابا جان کو خیال آیا کہ میری زندگی کا کیا بھروسہ ہے اور ہماری اکلوتی بیٹی ہے۔ ویسے بھی یونیورسٹی کے بعد اسما بھی بالکل فری تھی، ایسا نہ ہو کہ پھر بعد میں اچھے رشتے ہاتھ سے نکل جائیں۔ ماما نے بابا کو ساتھ میں یہ تاکید بھی کی کہ آپ جو کوئی بھی شخص یا جیون ساتھی پسند کرنا، وہ ہماری بیٹی کے معیار کے مطابق ہونا چاہیے، اور آپ نے دیکھ بھال کر اور مکمل تسلی کر کے پھر رشتہ کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جلدی کے چکر میں ہم غلط لوگوں کی بھیٹ چڑھ جائیں۔ تاہم بڑے بھائی جان اس بات کے لیے رضامند نہ ہوئے کہ ابھی اسما چھوٹی ہے اور پڑھ رہی ہے، پر ابا جان نے اس معاملے میں کسی کی ایک نہ سنی اور اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے اور کہا کہ ابھی تو فی الحال ہم منگنی کریں گے اور شادی کچھ سال رک کر کرا لیں گے۔ جب گھر میں اسما کے لیے لڑکا دیکھنے کی باتیں ہونے لگیں تو اسما کچھ پریشان اور گمسم سی رہنے لگی۔ اسما نے کسی سے بھی اپنی خواہش کا اظہار نہیں کیا اور نہ ہی گھر میں سے کسی نے اسما سے پوچھنا ضروری سمجھا۔ آپی اسما جس لڑکے کو دل و جان سے چاہتی تھی وہ بہت ہی غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور نہ ہی اس کی کوئی زمین اور جائیداد تھی، اگرچہ یہ کہ اس کے ماں باپ اسے اتنی مہنگی یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے۔ یہ لڑکا پڑھائی میں بہت لائق اور قابل طالب علم تھا۔ اس کے اچھے گریڈ کی وجہ سے اس کی فیس بھی بہت کم تھی اور یہ اپنی فیس ادا کرنے کے لیے اور اپنا ذاتی خرچ اٹھانے کے لیے پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا اور اپنا خرچ خود اٹھاتا تھا تاکہ وہ ماں اور باپ پر بوجھ نہ بن سکے۔ اسما کے پاس سہیل کو بابا جان کے سامنے لانے اور ان سے ملانے کا کوئی جواز نہیں ملتا تھا، جس کی بنیاد پر وہ اپنی خواہش کا تقاضا کرتی کہ یہ شخص مجھے دنیا کی ہر آسائش سے نوازے گا۔ اسما کو ابا جان کے ارادے کا پہلے دن سے ہی علم تھا کہ بابا جان روہیل کو اس کے گھر کے حالات اور غریبی کی وجہ سے ریجیکٹ ہی کر دیں گے کہ میں کس طرح سے ان کے ساتھ ایڈجسٹ کروں گی، پر بابا جان کو کیا معلوم کہ محبت کیا ہے، اور یہ اندھی ہوتی ہے۔ محبت کو امیری و غریبی اور ان سب آرائش و زیبائش سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ بابا جان کے روب اور غصے کی وجہ سے اسما آپی نے اپنی زبان تک نہ کھولی۔ کتنے دن ہی گھر میں یہ رشتوں کی بات چلتی رہی اور اسما آپی نے اپنے منہ کو تالا لگائے رکھا کہ جیسے وہ اس گھر میں رہتی اور بستی ہی نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان سب کے علاوہ اسما آپی نے گھر میں سب کے ساتھ کھانا پینا اور اٹھنا بیٹھنا بھی بہت ہی کم کر دیا تھا۔ اسما آپی کی حرکات کے باوجود بھی کسی نے ان کی طرف توجہ نہ دی۔ آپی چپ کر کے یونیورسٹی جاتی رہیں۔ گھر میں بہت سے امیر و کبیر لوگوں کے رشتے آتے رہے۔ بابا جان نے اپنے لحاظ سے پوری جانچ پڑتال جاری رکھی۔ بابا جان کی شدید خواہش تھی کہ میری بیٹی کے لیے ایسا ہم سفر ہونا چاہیے جو اسے ہمیشہ خوش رکھے اور بابا جان کی طرح اس کی ہر طرح کی خواہش پوری کرے اور اس کے سارے لاڈ اور نخرے اٹھائے۔ ایک دن آپی معمول کے مطابق یونیورسٹی سے گھر آئی اور یہ خبر سن کر اس کی روح کانپ گئی کہ بابا جان نے اس کا رشتہ اپنے بہت ہی قریبی اور امیر کبیر دوست کے بیٹے سے طے کر دیا ہے، گویا کہ آپی پر جیسے آسمان آ گرا ہو۔ جب ماما جان نے آپی کو رشتہ پکا ہونے کی خبر سنائی تو آپی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ان کے چہرے پر ایک رنگ آئے اور ایک جائے، مزید برآں آپی کا چہرہ لال پڑ گیا۔ آپی نے کسی سے کوئی بات چیت نہ کی اور خبر سن کر خاموشی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔
آپ ہی نے اپنے کمرے میں جا کر اندر سے لاک لگا لیا اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ کمرے میں بیٹھ کر بہت زیادہ روئیں اور رو رو کر آنکھیں سوج چکی تھی۔ ماما جان میری ایک نیک اور نمازی اور پرہیزی خاتون تھی۔ ان کا زیادہ تر وقت عبادات اور نوافل میں صرف ہوتا تھا۔ گھر کے کاموں کے لیے بابا جانی نے بہت سارے ملازمین رکھے ہوئے تھے۔ باورچی خانے میں کھانا بنانے اور کام کرنے کے لیے بھی ایک خانسامہ تھی جو کچن کا سارا کام سنبھالتی تھی، اسی لیے ماما جان کو کوئی بھی کام کرنا نہیں پڑتا تھا۔ ماما جان سارا دن وضو میں رہتی تھی اور اللہ کی عبادت میں مشغول و مصروف رہتی تھی۔ آپ ہی کا رشتہ پکا ہونے کے بعد بابا جان کا رجحان سیاست کی طرف ہو گیا۔ بابا جان نے گھر میں توجہ دینی کم کر دی کیونکہ انہیں وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ انتخابات کا وقت بہت ہی قریب تھا۔ بابا جان ہر بار کی طرح اس بار بھی انتخابات میں سرخرو ہونے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ آخرکار وہ دن بھی آ ہی گیا اور ووٹنگ شروع ہو گئی۔ سارا دن بابا جان بے قرار اور بے چین رہے، انتخابات کے نتائج کے اعلان کو سننے کے انتظار میں۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی گھر میں سب کو اس بات کا یقین تھا کہ اس بار بھی بابا جان ہی اپنے حلقے میں سے جیتیں گے، مگر بابا جان پتہ نہیں کیوں اس بار شش و پنج میں مبتلا تھے۔ بڑے بھائیوں نے بھی بابا جان کو تسلی اور حوصلہ دیا اور اس بات پر آمادہ کیا کہ ابا جان پریشان نہ ہو، آپ ہی انتخابات میں سے جیتیں گے۔ مزید ماما جان نے بھی آگے بڑھ کر بابا جان کو حوصلہ دیا کہ یوں اس طرح پریشان نہ ہو، خدا سب خیر کریں گے، رب کی ذات پر یقین رکھیں۔ میں نے آپ کے لیے بہت سی دعائیں کی ہیں، ضرور آپ کی محنت رنگ لائے گی۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر بچے بھی پریشان ہو رہے ہیں، اگر آپ ہی یوں حوصلہ ہار گئے تو بچے بیچارے کیا کریں گے اور ان کی حوصلہ افزائی کون کرے گا؟ اس طرح تو آپ کی طبیعت مزید خراب ہو جائے گی۔ آپ پہلے ہی شوگر کے مریض ہیں، خود کو ریلیکس رکھیں، دیکھیں اور بچوں کو بھی موٹیویٹ کریں۔ سارا دن ووٹنگ ہوتی رہی اور رات کے وقت آخرکار نتائج سامنے آ گئے اور گھر کے سب افراد ہی ٹی وی کے سامنے براجمان ہو گئے، اور ٹی وی پر جب یہ خبر چلی کہ بابا جان اپنے حلقے سے کامیاب ہو گئے ہیں، ان کی ووٹنگ سب سے زیادہ ہے، تو یہ خبر سن کر بابا جان کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ گھر والے بھی سب یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئے اور گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اگلی صبح بابا جان نے اپنی جیت کی خوشی میں جشن منایا اور پارٹی رکھی۔ بابا جان نے اپنے تمام دوستوں کو اس دعوت پر مدعو کیا۔ بابا جان کے تمام دوست بھی بابا جان کی خوشیوں میں شریک تھے اور بابا جان کی جیت پر دل سے خوش و خرم تھے، اور اس رات سب نے مل کر خوب جشن منایا۔ بابا جان کی خوشی کے جشن میں آپی عصمت شامل نہ تھی۔ میں انہیں بلانے کے لیے بھی گیا ماما جان کے کہنے پر، مگر انہوں نے طبیعت خرابی کا بہانہ لگا کر مجھے اپنے کمرے سے جانے کو کہہ دیا۔ آپی کا یہ رویہ مجھے بہت ہی ناگوار گزرا۔ آپی نے اس سے پہلے مجھے کبھی یوں کمرے سے جانے کو نہیں کہا تھا۔ اپنی آپی کے اس رویے کو اس وقت تو میں نے نظر انداز کر دیا اور نیچے پارٹی میں آ کر پارٹی کو انجوائے کرنے لگا، کیونکہ پارٹی میں نے اپنے دوستوں کو بھی مدعو کیا تھا۔ پارٹی میں اسما آپی کے سسرال والے بھی شامل تھے۔ سب کو دھچکا تو تب لگا جب انہوں نے منگنی کے لیے تاریخ مانگنے کا ارادہ ظاہر کیا، کیونکہ ابھی ہم سب اس خبر کے لیے تیار نہ تھے، مگر بابا جان نے فوراً حامی بھر لی اور انہیں کہا کہ میں تمہیں گھر والوں سے مشورہ کر کے فون پر بتاؤں گا۔ یوں پارٹی اختتام پذیر ہوئی۔ جب آپی کو منگنی کی خبر کے بارے میں پتہ چلا تو اور زیادہ سکتے میں آ گئی، گویا کہ ان پر کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ ان کی روح لرز کر رہ گئی تھی۔ یہ خبر سن کر آپی ماما جان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ سب کو یہی لگا کہ آپی اسی لیے رو رہی ہے کہ وہ اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی، شاید اسی لیے شادی سے انکار کر رہی ہے، مگر حقیقت میں بات ہی کچھ اور تھی۔ نہ ہی آپی نے کچھ اس طرف کا اشارہ دیا تھا کہ کوئی ان کے دل کی بات کو سمجھ سکتا۔ ایک ہفتے کے بعد بابا جانی نے آپی اسما کی منگنی کی تاریخ دے دی۔ منگنی کی تیاریاں زور و شور سے چلنے لگیں۔ دن بدن آپی بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ روہیل ہماری ذات سے باہر کا تھا اور ہم سب اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ بابا جان مر جائیں گے مگر ذات سے باہر کبھی بھی کسی کی شادی نہیں کروائیں گے۔ ہمارے خاندان میں شروع دن سے ہی ذات سے باہر کا رشتہ کرنے کا رواج نہیں تھا، اور نہ ہی یہ ہمارے وڈیروں کا دستور تھا۔ ہمارے آباء و اجداد اس بات کو بہت مایوب سمجھتے تھے، اگرچہ یہ اسلام میں بالکل جائز بات نہیں ہے۔ ادھر میں گھر والوں کے بہت اصرار پر کالج میں روزانہ جانے لگا۔ ایک نئی تبدیلی جو میرے کالج کی زندگی میں رونما ہوئی وہ یہ تھی کہ میں اب اپنی تعلیم پر توجہ دینے لگ گیا تھا۔ میری تعلیمی کارکردگی کالج میں بہت حد تک بہتر ہو چکی تھی۔ بابا جان بھی میرے اس عمل سے بہت خوش تھے۔ غرض کے گھر میں سب کو بہت خوشی ہوئی۔ بابا جان نے اس بات کی خوشی میں مجھے گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے ساتھ باہر لے جانے اور گھمانے کا منصوبہ بنایا۔ یوں سب کو خوش اور اپنوں کا اپنا پن دیکھ کر مجھے سچ میں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ دوسری طرف آپی کا رویہ سب کے ساتھ کچھ اچھا نہ تھا۔ سب کو یہی لگا کہ آپی اپنی زندگی میں آنے والی اس نئی تبدیلی سے ڈسٹرب ہیں۔ گھر میں سب نے آپی کے موڈ اور منفی رویے کی پرواہ کیے بغیر منگنی کی تیاریاں جاری رکھیں۔
بابا جان نے ماما جان کو اپنی اور آپی کو اپنے ساتھ بازار لے جانے کی تاکید کی تاکہ آپی اپنی پسند کی تمام خریداری کر سکیں اور ان کے دل میں کوئی ارمان خالی نہ رہ جائے۔ آپی گھر میں ہونے والی تقریب میں بالکل بھی دلچسپی نہیں لے رہی تھی۔ کچھ دنوں سے آپی نے یونیورسٹی جانا بھی بند کر رکھا تھا اور سارا دن کمرے میں ہی بند رہتی تھی۔ آپی بہت کم نیچے آتی تھی اور وہ بھی تب جب کبھی ابا جان کھانا کھانے کے لیے آپی کو کھانے کی میز پر نہ پا کر آپی کو خانسامہ کے بھیج کر بلواتے تھے۔ بابا جان کے بلانے پر آپی آ جاتی اور پھر فوراً سے کھانا کھا کر واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ پھر منگنی کا دن آ گیا، تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ آپی بھی تیار ہو کر نیچے آ گئی تھی۔ دونوں خاندانوں کے میل ملاپ کے بعد منگنی کی رسم ہوئی، پھر سب مہمانوں کو ریفریشمنٹ پیش کی گئی اور ساتھ ہی سب مہمانوں کا منہ میٹھا کروایا گیا۔ سب نے منگنی کی ارینجمنٹ کی اور آپی کے منگیتر کی بہت تعریف کی اور دونوں کے اچھے نصیب کے لیے دعا ہوئی۔ یوں منگنی کی رسم اختتام پذیر ہوئی اور سب مہمان اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، مگر پھپھو جان کچھ دن رکنے کے لیے آئی تھی، ساتھ میں ان کے بچے بھی تھے۔ ماما جان نے پھپھو جان کے آرام کے لیے کمرہ تیار کروایا۔ مجھے پھپھو جان کا یوں رہنا بہت ہی عجیب لگا۔ پھپھو کی ایک بیٹی میری ہم عمر تھی، شکل و صورت سے بھی اچھی نہ تھی، پر وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی تھی۔ مجھے اس کا یوں دیکھنا بہت ہی ناگوار گزرتا۔ میں نے گھر میں اس بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ میں روز اسے یوں ہی نظر انداز کرتا رہا۔ میں جب بھی اس کی طرف دیکھتا اس کی نظریں مجھ پر ہی ٹکی رہتی۔ میں جھٹ سے اپنی آنکھیں پھیر لیتا اور آئندہ اس کی طرف نہ دیکھنے کا ارادہ اور منصوبہ بنایا۔ مجھے لگا کہ شاید سبھی گاؤں والے ایسے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ پھپھو جان گاؤں کی رہائشی تھی۔ پھپھو جان ایک ذمہ دار آدمی کی بیوی تھی۔ پھپھو نے اپنے بچوں کو زیادہ پڑھایا لکھایا بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید اسے عقل کی کمی ہے، تعلیم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے اسے کسی کے گھر میں رہنے کے طور طریقے نہیں معلوم اور نہ ہی اسے کسی نے تربیت دی ہے۔ میں صبح کو اس کے اٹھنے سے پہلے ہی کالج چلا جاتا اور میری روح تو تب نکلی جب میں نے دیکھا کہ کالج سے گھر واپس آیا تو وہ عجیب للچائی نظروں سے دروازے کی اوٹ میں کھڑی مجھے ہی گھور رہی ہوتی۔ مجھے اس کا یوں گھورنا بہت ہی مایوب اور برا لگتا۔ مجھے اس کی آنکھوں سے چڑ تھی۔ اس کی آنکھیں مجھے بہت ڈرونی چڑیل کی طرح کی لگتی تھی۔ ابھی بھی جا کر کمرے میں لیٹا ہی تھا کہ مجھے بابا جان کے غصے سے چلانے کی آواز آنے لگی۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے جھانکا تو مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ شاید بابا جان اب اندر آ چکے تھے۔ میں بھی جلدی سے نیچے آیا تو آپ ہی بابا جان کے سامنے کھڑی زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں دیکھتے ہی دیکھتے بابا جان نے آپ ہی کو 2 تھپڑ بھی رسید کر دیے۔ یہ سب دیکھ کر میری تو ہوائیاں اڑ گئیں اور میرا دل کانپ کر رہ گیا۔ ادھر ماما جان جو اپنی عبادت میں مصروف تھیں وہ بھی بھاگتی ہوئی آئیں اور بابا جان سے استفسار کرنے لگیں کہ کیا ہوا ہے، اسما رو کیوں رہی ہے اور گھر میں اس قدر ہنگامہ کیوں برپا کر رکھا ہے۔ بابا جان نے اسما کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ بات تم اپنی بیٹی سے پوچھو، یہ اپنے عاشق کے ساتھ مل کر کیا گل کھلا رہی ہے۔ پھر کچھ ہی دنوں میں بابا جان نے آپی اسما کی شادی کی تاریخ رکھ لی اور انہیں آپی کے منگیتر کے ساتھ رخصت کر دیا۔ آخرکار پھپھو کے گھر میں آ کر رہنے کی وجہ سامنے آ گئی اور جب مجھے اس بارے میں پتہ چلا تو میری روح کانپ کر رہ گئی۔ مجھے پھپھو کے ان ارادوں کا ذرا برابر بھی علم نہ تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے میرا رشتہ لینے کے لیے آئی تھی۔ جب مجھے اس بارے میں پتہ چلا تو میں گھر چھوڑ کر بھاگ گیا اور اس سب معاملے کے دوران میری نظر ایک 16 سالہ پٹھان لڑکی پر پڑی تو مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ وہ بہت غریب تھی، میں نے اس سے شادی کر لی، پر وہ روز گھر سے چلی جاتی، کہتی اماں کی طبیعت خراب ہے، اسپتال جانا ہے۔ میں اسے کچھ نہ کہتا، پر جب واپس آتی تو بہت سارے پیسے لاتی، جبکہ اس کی ماں تو غریب تھی۔ ایک دن اس کا پیچھا کیا تو وہ اسپتال گئی۔ میں اس کے پیچھے گیا پر میرا دل لرز اٹھا جب میں نے دیکھا کہ وہ پیسوں کے لیے اسپتال میں کسی سے ملنے آتی ہے۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دے سکتی ہے۔ چونکہ میں تھوڑا دور کھڑا تھا اس لیے مجھے ان کی باتیں صاف سنائی نہیں دے رہی تھی، مگر دکھائی سب کچھ دے رہا تھا۔ میں یوں ہی کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ مجھے سب اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی پیسوں کی خاطر کسی غیر مرد سے رابطہ رکھ سکتی ہے۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین تو تب نکلی جب میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان میری بیوی کو پیسوں سے بھرا تھیلا تھما رہا ہے۔ پہلے تو میرا دل چاہا کہ میں جا کر اس نوجوان کا گریبان پکڑ لوں، مگر پھر میری عزت نے یہ گوارا نہ کیا اور میں چپ چاپ وہاں سے نکل گیا۔ پوری راہ میں یہی سوچتا رہا کہ آخر وہ میری بیوی کو کیا لگتا تھا اور اسے اتنی رقم کیوں دیتا تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ گھر جاتے ہی بیوی سے اس بارے میں بات ضرور کروں گا۔ جیسے ہی بیوی گھر آئی تو وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا یہ کوئی غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، کیوں نہ کل دوبارہ پیچھا کروں اور معلوم کروں کہ کیا ماجرا ہے۔ کل جیسے ہی بیوی گھر سے نکلی میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ جیسے ہی وہ اسپتال داخل ہوئی یہ دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے کہ آج اس نوجوان کی جگہ
کوئی اور شخص ہے جو اسے پیسوں سے بھرا تھیلا تھما رہا ہے۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ دیکھ کر میرے تن بدن میں غصے کی لہر دوڑنے لگی، اور میں دروازہ کھولنے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے ایک ڈاکٹر نے آ کر روک دیا اور کہا کہ 2 سے زیادہ لوگوں کا اندر جانا منع ہے۔ میں غصے میں اسپتال سے نکلا اور بائک تیز دوڑا دی۔ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، بس وہ نوجوان اور میری بیوی کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میری آنکھیں تو تب کھلیں جب ایک بڑا ٹرک میں نے اپنی طرف آتے دیکھا۔ میں نے اس ٹرک سے بچنے کے لیے بائک فوراً گھمائی اور میں سیدھا فٹ پاتھ پر جا کر لگا۔ وہاں پر سب لوگ اکٹھے ہو گئے، مجھے اٹھایا۔ پہلے پہل تو میں اٹھ نہ سکا، مگر اللہ کا شکر ہے کہ میں بچ گیا۔ بس معمولی سی خراشیاں آئی تھیں جسے میں نے نظر انداز کیا اور سیدھا کام کے لیے آفس نکل گیا۔ میں آفس تو پہنچ گیا، لیکن میرا دھیان ابھی تک اسپتال میں ہی اٹکا ہوا تھا کہ آخر میری بیوی ایسا کیوں کر رہی ہے، آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ مجھ سے کام بھی ٹھیک سے نہیں ہو رہا تھا۔ اتنے میں باس آئے اور مجھے ڈانٹنے لگے کہ تم کل بھی آفس نہیں آئے اور آج آئے ہو تو کام کی طرف توجہ نہیں ہے۔ میں خاموش رہا، کچھ نہ بولا۔ کیا بولتا؟ میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ باس کی نظر میں میرے زخموں پر پڑی اور مجھ سے وجہ پوچھی۔ میں نے سراسر سا جواب دیا کہ میں بس راستے میں فٹ پاتھ بائک سے لگ گئی تھی۔ باس نے مجھے گھر جانے کا کہا اور آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ میں نے کام وہیں چھوڑا اور بائک کی چابی اٹھائی اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا، مگر میرا گھر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے وہاں سے بائک موڑی اور اسپتال کی طرف ہو لیا۔ میں اسی کمرے میں گیا جہاں میری بیوی روز کسی شخص سے ملنے آتی تھی۔ وہاں جا کر جب میں نے دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ ایک ادھیڑ عمر شخص بستر پر لیٹا اور بے ہوش ہے۔ میرے دماغ میں اتنے سوال چل رہے تھے مگر کوئی بھی جواب نہ ملا۔ سیدھا گھر واپس آ گیا۔ گھر آ کر بیوی نے جب میرا زخم دیکھا تو پوچھنے لگی اور پریشان ہو گئی۔ میں نے بتایا کہ معمولی سا زخم ہوا ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے فوراً خون صاف کیا اور میری پٹی کر دی۔ میری اتنی فکر کرتی دیکھ مجھے دھچکا لگا کہ یہ مجھے دھوکہ کیسے دے سکتی ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے میں نے بیوی سے کہا کہ کل آفس سے واپسی پر ہم دونوں اکٹھے تمہاری ماں کو دیکھنے ہاسپٹل چلیں گے، مگر اس نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ تمہارے کام کا خرچ ہوگا۔ میں اسے سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور اگلے دن شام کو گھر جلدی آ گیا اور بیوی کو ساتھ جانے کا کہا۔ یہ سن کر بیوی کا سانس سوکھنے لگا۔ اب وہ انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ڈرتی ڈرتی میرے ساتھ چل دی اور مجھے اپنی امی کے گھر لے گئی۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی امی تو اسپتال میں داخل تھی تو وہ مجھے گھر کیوں لے کر جا رہی ہے، اس پر میری بیوی نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹرز نے اماں کو جواب دے دیا ہے، ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے۔ میں نے اسے وہاں رکنے کا مشورہ دیا، مگر وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ بیوی نے اماں کو دیکھ بھال کے لیے ایک ملازمہ کا انتظام کیا ہوا ہے جو پورے گھر کو سنبھالتی ہے اور اماں کی دوا کا بھی خیال رکھتی ہے۔ اسی لیے بیوی نے وہاں رکنے سے انکار کر دیا۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ وہ اتنا پیسہ کہاں اور کیوں خرچ کرتی ہے، مگر اس کا ذریعہ غلط تھا۔ میں اس کا شوہر ہوں، وہ مجھ سے بھی اس بارے میں مدد حاصل کر سکتی تھی۔ ہم گھر آ گئے، لیکن میں جیسے ہی بیڈ پر لیٹا مجھے بے چینی ہوتی رہی۔ کبھی ادھر کروٹ بدلوں، کبھی ادھر، آخر تنگ آ کر میں اٹھ کھڑا ہوا، پانی پیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ کب میری آنکھ لگی پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح ہو گئی۔ میں ناشتہ کر کے آفس چلا گیا، لیکن میرا دماغ ابھی بھی انہی باتوں کی طرف الجھا ہوا تھا۔ بیوی کی کال آئی کہ مجھے اماں کو لے کر اسپتال جانا پڑے گا۔ میں نے اجازت دے دی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ آج بھی مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ میں بھی آ جاتا ہوں ساتھ، تمہیں اکیلی کو مشکل ہوگا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اور کال بند کر دی۔ میں بھی اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ شام کو گھر واپس آیا تو دیکھا کہ بیوی گھر میں نہیں ہے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ شاید وہ ابھی بھی اپنی اماں کے گھر ہوگی۔ میں نے اسے کال کی تو اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ میں نے اس کی ماں کے گھر رہنے والی نرس کو کال کی تو اس نے جواب دیا کہ آج تو بیوی جی گھر ہی نہیں آئی۔ اس کے بعد میں نے فون رکھا اور غصے سے بائک اسپتال کی طرف دوڑا دی۔ میرے اندر شدید غصہ تھا اور میں نے آج ٹھان لی تھی کہ اس سے اپنے ہر سوال کا جواب لوں گا۔ مجھے آج لگ رہا تھا کہ آج میں کسی کی جان لے لوں گا، یا تو اپنی بیوی کی یا خود کی۔ میرے اندر خون کی آگ بھڑک رہی تھی۔ میری بائک اسپتال کے سامنے آ کر رکی۔ میں جلدی سے اترا اور ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ اندر گیا تو دیکھا کہ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد میں اس کمرے میں گیا جہاں ادھیڑ عمر شخص بے ہوشی کی حالت میں لیٹا ہوا تھا۔ وہاں پہنچا تو میرے ہوش اڑ گئے، جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی ہو۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کمرہ بھی خالی ہے۔ میں وہیں گھنٹوں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ دل کر رہا تھا کہ چیخوں زور زور سے۔ ایسے ہی 2 دن گزر گئے مگر بیوی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اب مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی مجھے چھوڑ کر ان لوگوں کے ساتھ چلی گئی ہے۔
میں پولیس میں رپورٹ بھی نہیں کروا سکتا تھا۔ آخر میری عزت کا سوال تھا، اب صرف ایک ہی حل تھا۔ میں نے جیسے ہی خودکشی کرنے کے لیے الماری کھولی تو میری نظر ایک رپورٹ پر پڑی۔ جیسے ہی میں نے رپورٹ اٹھائی میں دیکھتے ہی دنگ رہ گیا اور میرے ہاتھوں سے کھسک کر نیچے گر گیا، کیونکہ یہ ایک پریگننسی رپورٹ تھی۔ میرا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اپنی بیوی کو ڈھونڈ کر اس کا قتل کر دوں۔ میں نے اپنی بیوی کو کبھی اتنا گرا ہوا نہیں سمجھا تھا کہ وہ پیسوں کی خاطر اپنا آپ بیچ سکتی ہے۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اس لڑکی کے پیچھے اپنے گھر والوں کی ناراضگی مول لی۔ اس سے شادی کی خواہش ظاہر کرنے پر گھر والے سخت نالاں تھے، مگر میں ان کے خلاف جا کر اس سے نکاح کرایا تھا، اسی لیے گھر والوں نے مجھے جائیداد سے آگ کر دیا تھا۔ مگر آج میں اسے یہ خوشخبری سنانے آیا تھا کہ گھر والے راضی ہو گئے ہیں اور ہم گھر واپس جا رہے ہیں، مگر میری بیوی نے سب ختم کر دیا تھا۔ اب میں گھر جا کر گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ اس عورت کی وجہ سے میں نے گھر والوں سے کنارہ کیا تھا۔ میں ساری رات سے فون کرتا رہا مگر اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ اب میں نے عہد کر لیا تھا کہ اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھوں گا۔ صبح ہوتے ہی مجھے اس کے نمبر سے فون کال آئی۔ بھائی، میں نے فون اٹھا لیا۔ میں نے جیسے ہی فون اٹھایا اس کے چلانے کی آوازیں آنے لگیں اور میرا موبائل فوراً بند ہو گیا۔ میرے موبائل میں بیٹری کم ہونے کی وجہ سے فون بند ہو گیا تھا۔ اب مجھے اس کی فکر لاحق ہونے لگی۔ میں نے فوراً فون چارجر پر لگایا اور دوبارہ سے کال کرنے لگا، مگر اب اس کا نمبر دوبارہ بند جا رہا تھا۔ اب میں بغیر دیر کیے بائک اپنے دوست کے گھر کی طرف دوڑا دی اور اس کا نمبر ٹریس کروایا۔ جب میں نے موجودہ پتے پر پہنچا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ اس نوجوان جو کہ میں نے اس دن اسپتال میں دیکھے تھے ان کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی مگر میں اسے نظر انداز کرتا وہاں سے نکل گیا۔ اسی طرح گلیوں میں گھومتا پھرتا جب میں گھر پہنچا تو میں دنگ رہ گیا کہ اس نوجوان کے ساتھ گھر میں بیٹھی ہے اور وہ سب میرے ہی منتظر ہیں۔ جیسے ہی میں اندر آیا اس نے اپنی صفائی میں کچھ بولنا چاہا، میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ یہ دیکھ کر وہ نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے آئے مگر میں نے وہ رپورٹ اس کے منہ پر دے ماری اور سب کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میری بیوی نے کچھ کہنا چاہا تو میں نے اس سے صاف کہہ دیا کہ مجھے کچھ نہیں سننا اور اپنی شکل دوبارہ مت دکھانا۔ یہ سب دیکھ کر سر وہ نوجوان بھی طیش میں آ گئے اور اسے لے کر وہاں سے چلے گئے۔ میں نے اسے گھر سے تو نکال دیا مگر مجھے پھر بھی چین نہیں آیا۔ اب میں اپنے گھر واپس چلا گیا تھا۔ گھر والوں نے مجھ سے میری بیوی کے بارے میں پوچھا تو میں خاموش رہا، مگر بعد میں کہا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی ماں کی طبیعت بہت خراب ہے۔ وہ مسلسل مجھے فون کر رہی تھی اور مجھے آخری دفعہ ملنے کا کہہ رہی تھی، مگر میں مسلسل اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ آخر ایک دن میں نے طے کر لیا کہ آخری دفعہ اس سے مل کر اسے طلاق کے پیپرز بھی دے دوں گا۔ ہم نے باہر ملنے کا ارادہ کیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ مجھ سے پہلے ہی وہاں پر براجمان تھی۔ میں بھی وہیں جا کر بیٹھ گیا۔ وہ مکمل خاموش ہو گئی تھی اور اس کی آنکھیں شاید رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ میں نے فوراً اس سے نظریں اٹھائیں اور اسے طلاق کے پیپرز تھما دیے۔ وہ روئی چلائی مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی اور وہاں سے سیدھا اسے گھر میں آیا جہاں ہم پہلے رہتے تھے۔ کچھ سامان تھا جو مجھے اپنے گھر لے کر جانا تھا۔ جب میں اپنا سامان اکٹھا کر رہا تھا تو میری نظر ایک ڈائری پر پڑی۔ میں نے وہ بھی اپنے سامان کے ساتھ رکھ لی۔ گھر جا کر رات کو جب میں اپنے بستر پر لیٹا اپنے ان خوبصورت لمحوں کو یاد کر رہا تھا جب میری اس سے شادی ہوئی تھی تو اچانک مجھے وہ ڈائری یاد آئی۔ جب میں نے وہ ڈائری اٹھائی تو میں حیران رہ گیا۔ اس میں ہماری ملاقات سے لے کر آخری دن تک کے بارے میں لکھا گیا تھا۔ یہ میری بیوی کی ڈائری تھی۔ میں ایک ایک کر کے سب صفحات پڑھنے لگا جن میں ہماری ملاقاتیں، اس کی ماں کی طبیعت اور ہماری شادی کے بارے میں سب کچھ لکھا گیا تھا۔ میں ایک ایک کر کے سب صفحات پلٹنے لگا اور پڑھتا گیا۔ میری آنکھیں تو تب کھلیں جب میں نے اس صفحے پر لکھے دیکھا کہ اس نے اپنے باپ سے ملاقات کا ذکر کیا ہے، مگر اس کی ماں نے تو بتایا تھا کہ اس کے باپ کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو چکا، لیکن مجھے اس بات کا جواب بھی اگلے صفحے میں ہی مل گیا جہاں لکھا تھا کہ کس طرح اس کے باپ کی ماں کے ساتھ طلاق ہو چکی تھی اور اس طلاق کے سب سے بڑی وجہ اس کے باپ کی ماں تھی جو اسے سخت ناپسند کرتی تھی۔ حالانکہ یہ دونوں تو کافی اچھی زندگی بسر کر رہے تھے اور ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ جیسے میں نے صفحہ پلٹا اور پڑھتا گیا میرا تجسس اور بڑھتا گیا کیونکہ اس میں وہ سب راز پوشیدہ تھے جس کا میری بیوی نے آج تک مجھ سے ذکر نہیں کیا تھا۔ میری نظر تو تب دنگ رہ گئی جب میں نے دیکھا کہ اس صفحے میں ان دونوں نوجوانوں کا ذکر کیا گیا تھا جو میں نے اسپتال میں دیکھے تھے، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ دونوں اس کے بھائی تھے۔ ایک دن جب وہ اپنی ماں کو اسپتال لے کر جا رہی تھی تو اس کی ملاقات اپنے باپ سے ہوئی اور اس کے ماتھے پر پڑنے والے نشان اس کی وجہ سے اپنی بیٹی کو پہچان لیا اور اپنی بیوی کو بھی اس کے ساتھ دیکھ لیا۔ اس نے مزید لکھا کہ وہ اپنے باپ سے ملنا چاہتی ہے اور اپنی ماں سے اس خواہش کا اظہار کیا،
مگر اس کی ماں نے صاف انکار کر دیا۔ طلاق کے بعد اس کی ماں نے اپنی بیٹی اور باپ نے اپنے دونوں بیٹوں کی پرورش کی اور کوئی رابطہ نہ رکھا، مگر باپ نے اپنی بیٹی کو ڈھونڈ نکالا۔ اب وہ اپنے باپ سے اپنی ماں کو اندھیرے میں رکھ کر ملنے لگی۔ جب اس کے باپ نے ماں کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ اماں کافی وقت سے بیمار ہیں اور ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہیں، اسی لیے وہ رقم اس کے بیٹے اپنی بہن کو اپنی ماں کے علاج کے لیے دیتے تھے۔ ان کا باپ اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب پڑھ کر تو جیسے میں سانس لینا بھول گیا اور مجھے اپنے ہونے پر شرمندگی ہونے لگی کہ میں نے اپنی بیوی پر شک کیا اور اس کے سنے بغیر اسے گھر سے نکال دیا۔ اچانک میرا خیال اپنے اس احمقانہ حرکت پر گیا کہ میں نے تو اسے طلاق کے کاغذات بھی بھیج دیے ہیں۔ میں انتہائی شرمندہ تھا اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس منہ سے اس کا سامنا کروں گا۔ اسی حالت میں نے اسے کال ملائی کہ میں صبح تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ مجھے بہت بڑی غلط فہمی ہو چکی تھی، مگر جیسے ہی میں ان کے گھر گیا اس کے بھائیوں نے بھی مجھ سے وہی برتاؤ کیا جو میں نے آخری دفعہ اس سے کیا تھا۔ میں نے ان سے معافی مانگی اور میری بیوی نے میرا ساتھ دیا اور میرے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ میں اسے گھر لے آیا، مگر میں اس کے سامنے شرمندگی کے مارے کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ وہ خوشی خوشی میرے گھر والوں سے ملی، مگر بدقسمتی سے میرے تینوں بھائی گھر نہیں تھے۔ وہ کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ اگلے دن رات کو بھائی دیر سے گھر آئے تو وہ سو چکی تھی، مگر صبح ناشتے میں جب اس کی میرے بھائیوں سے ملاقات ہوئی اس کا رنگ اٹھتا ہوا نظر آیا، مگر میں نے نظر انداز کر دیا اور وہ ڈرتی ہوئی کمرے میں بھاگ گئی اور کہا کہ میری طبیعت خراب ہے۔ مگر جب کمرے میں جا کر میں نے وجہ دریافت کی تو اس نے مجھے یہ کہتے ہوئے ٹال دیا کہ اس کا جی بھاری ہو رہا ہے۔ میں نے اس کو اسپتال لے جانے کا کہا تو اس نے انکار کر دیا اور آرام کرنے کا کہہ کر مجھے کمرے سے جانے کا کہا۔ میں بھی ناشتہ کیے بغیر دفتر چلا گیا۔ رات کو جب میں گھر آیا تو دیکھا کہ میری بیوی کمرے میں بیٹھی ہوئی رو رہی ہے اور سہمی بیٹھی ہے۔ ماں کے بتانے پر مجھے معلوم ہوا کہ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا اور کمرے میں اس طرح بند بیٹھی ہے۔ میں اس کے لیے کھانا لے کر کمرے میں گیا تو اس نے کھانے سے صاف انکار کر دیا۔ جب میں نے وجہ جاننا چاہی تو اس نے مجھے بتایا کہ میرے بھائی وہی آدمی ہیں جنہوں نے اسے اغوا کروایا تھا، مگر مجھے اس کی باتوں پر ذرا سا بھی یقین نہیں تھا اور میں اسے یہ کہتا ہوا کمرے سے نکل آیا کہ دوبارہ اس بات کا ذکر مت کرنا۔ میرے سب بھائیوں کو اللہ نے بیٹیوں کی صورت میں رحمت سے نوازا ہے۔ میرے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ میں نے ان کے بدلتے رنگ تو تب دیکھے جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ اب میرے بیٹے کو فوقیت دی جائے گی اور بڑا ہونے کے بعد سیاست میں اسے کھڑا کیا جائے گا۔ اب مجھے اپنی بیوی کی بات پر یقین ہونے لگا تھا، مگر میری روح تو تب کانپی جب میں نے سنا کہ میرے بھائی آپس میں میری بیوی کے اغوا ہونے کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہم اسے اور اس کی اولاد کو مار دیں گے اور مجھ سے دھوکے سے زمین ہڑپ لیں گے۔ پہلے پہل تو مجھے یقین نہ آیا کہ میں ان کا اپنا ہی خون ہوں۔ خوش قسمتی سے میں نے وہ سب باتیں ریکارڈ کر لی تھی۔ اب اپنے بابا جان کو دکھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جیسے ہی میں نے بابا جان کو وہ ریکارڈنگ سنائی تو وہ یہ سن کر ان کا دل بند ہونے لگا۔ انہیں لگا کہ ان پر کوئی آسمان آ گرا ہے۔ انہیں اپنے بیٹوں پر بہت اعتماد تھا۔ انہیں ابھی تک یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے بیٹے جائیداد کے پیچھے اتنی حد تک گر سکتے ہیں۔ انہوں نے فوراً ہی بھائیوں کو گھر سے نکال دیا۔ ان کی بیوی اور بچے چلاتے رہے، مگر میں نے یہ کہتے ہوئے انہیں روک لیا کہ ان کے پیچھے ان کے بچوں کا کیا ہوگا۔ ان کے سر سے باپ کا سایہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گا۔ میں نے اور میری بیوی نے انہیں معاف کر دیا ہے، لہٰذا آپ بھی دل بڑھا کر کے انہیں معاف کر دیں۔ انہیں بھی اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ سب نے انہیں دل سے معاف کر دیا۔